الرحيم أما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورہ نصر میں اپنی 18ویں تقریر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہ مختصر سا سورہ ہے لیکن معانی اور مفاہیم میں انتہائی بلند ہے۔ اس تقریر کے بعد گویا 10 اور تقریریں رہ جاتی ہیں اور آپ کی زحمتیں تمام ہو جائیں گی، لیکن جو کچھ بھی کہا جا رہا ہے اگر اسے انہماک سے سنا جائے اور اس پر غور کیا جائے تو یہی ان تقاریر کا ماحصل ہوگا۔ توجہات آپ کی مسلسل ہیں اور ہونا بھی چاہیے، اس لیے کہ ہم کلام مجید پر گفتگو کر رہے ہیں۔ وہ کلام جسے معجزہ کہا گیا، وہ کلام جسے اعجاز ربانی کہا گیا، وہ کلام جسے سن کر کہنے والوں نے ما ھذا کلام البشر کہا، یہ وہ کلام ہے، تو اس میں کسی اور کے کلام کی گنجائش نہیں ہے۔ تقریریں ظاہر ہے کہ مسلسل ہیں اور وہ ایک دوسرے سے نہ صرف یہ کہ مربوط ہیں بلکہ پیوست ہیں، اور میں اپنی ایک رفتار سے آگے بڑھ رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ جو بھی معین وقت ہے اس میں اگر ایک نکتہ بھی ایسا ہو کہ جو آپ کے ذوق طلب علم کے لیے کافی ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ وہی سب کچھ ہے۔ کل کی گفتگو اور اس سے پیوست گفتگو، ایک چیز جو سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اوصاف میں وصف صبر نصر تک لے جائے گا۔ اوصاف میں جو صفت صبر ہے وہ آپ کو نصر سے ملحق کر دے گی، اور واقعات میں بدر کا واقعہ آپ کو نصر سے ملا دے گا۔ تاریخ اسلام آپ کے سامنے ہے اور دونوں ہی چیزیں آپ کو سمجھنا چاہیے، یعنی اس پر سیر حاصل گفتگو کی گئی صبر کے تعلق سے۔ کل 17 رمضان المبارک کا دن تھا، ہم نے بدر کے تعلق سے گفتگو کی، اور یہی ظاہر ہے کہ آج میرے کلام کا حصہ رہے گی یہ بات کہ جو میں نے ابھی آپ سے کہی ہے کہ انسان میں اگر صبر بدرجہ عتم ہے تو اسے گھبرانے کی ضرورت نہیں، اللہ اس کا مددگار ہے، اللہ اس کا حامی ہے، اللہ اس کا ناصر ہے۔ اور اگر اس صفت صبر کو مجسم دیکھنا ہے آغاز ہی میں تو اس کے لیے واقعہ بدر موجود ہے کہ جہاں 2 ہجری کے واقعے میں بتلا دیا گیا کہ صبر کرنے والا کون ہے اور بے صبر کون ہے۔ یہ واقعات کسی ایک ہستی، کسی ایک ذات، کسی ایک گھرانے، کسی ایک عائلے، کسی ایک اسرے، کسی ایک خانوادے کے تعلق سے نہیں ہے، بلکہ جب یہ واقعات آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں تو فقط اس لیے کہ وہ مظاہر باطنی جب مظاہر خارجی کی صورت اختیار کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، بس یہ ہے ایک پوری تمہید اس تقریر کے تعلق سے۔ تو ایسے موقع پر بیان کرنے والوں نے یہ کہا ہے کہ یہ
لڑائی کوئی معمولی لڑائی نہیں تھی، یہ جنگ کوئی معمولی جنگ نہیں تھی، اس کو ملحق ہونا تھا انتہا تک، اس کو جانا تھا انتہا پر۔ تو اب اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس سطح پر اگر بدر کو سمجھا گیا ہے کہ لشکر کے مقابلے میں جایا جائے یا کاروان پہ جا کے حملہ کر دیا جائے، اور تاریخ اس طرح سے مرتب کی جائے کہ دو طرح کے رویے پائے جاتے تھے، سرکار رسالت مآب کی صحبت ظاہر ہے کہ جس طرح رہی ہے اور جو احباب رہے ہیں وہاں یہ رویے رہے کہ کچھ یہ کہہ رہے تھے کہ کاروان پر جو تجارتی کاروان ہے اس پہ حملہ کر دیا جائے، کچھ کہنے لگے نہیں ہمارا کاروان تجارت سے کیا تعلق ہے، وہ ایک لشکر ہم پر چلا آ رہا ہے، ہم کو تو اس کو دیکھنا ہے کہ اس کے تعلق سے ہم کیا سد باب کرتے ہیں، اس کے تعلق سے کیا حکمت عملی اپناتے ہیں۔ یعنی ان فروعی معاملات میں بدر کو الجھا دیا گیا اور عامت المسلمین یہ سمجھنے لگے کہ حقیقت میں یہی مسئلہ ہے جنگ بدر کے تعلق سے، اور کسی نے تو یہاں تک کہنے کی کوشش کیا کہ یہ سرکار رسالت مآب کا طریقہ رہا ہے کہ وہ ہمیشہ تعرض کیا کرتے تھے، اس طرح کی جب کاروان ہوتے تھے تو وہ دستوں سے اپنے یہ کہا کرتے تھے کہ تم تعرض کرو، یعنی رکاوٹ بن جاؤ، اور ظاہر ہے کہ اس میں دلائل بھی دیے گئے۔ مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے جب مورخین اتنی بے صبری سے گفتگو کرتے ہیں اور تحقیق سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک تنقیدی رخ رکھتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ہمیں نہیں دنیا کو ایک دوسرا پیغام ملتا ہے، اور وہ پیغام یہ ملتا ہے کہ آپ کے بزرگوں نے اگر تجارتی قافلوں پہ حملے کیے ہیں تو ظاہر آپ سے اس سے کم کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ تو یہ پورا ایک سلسلہ ہے جس کو پیش کرنے والے پیش کرتے ہیں، مگر نقصان ایک عام مسلمان کے حق میں ہوتا ہے اور وہ نقصان اٹھاتا ہے۔ میں اس نقصان کی تلافی کرنے کے لیے تو یہاں نہیں آیا ہوں، مگر میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس طرح کے تاریخ دان، اس طرح کے مؤرخین جب گفتگو کرتے ہیں اور اس انداز سے گفتگو کرتے ہیں کہ جس میں سمجھتا ہوں کہ ذمہ داری کا نام و نشان ہی نہیں ہے، تو وہ آج نہیں، اب یہ 100 برس، یہ 500 برس، یہ 1000 برس کے بعد ایک مزید مشکل کا سامان پیدا کرنے والی گفتگو ہے۔ لہٰذا اس سے اعراض کیا جائے، اس سے علیحدگی اختیار کی جائے، اس سے براعت مانگی جائے، اس سے دور اپنے آپ کو رکھا جائے، اس لیے کہ یہ مزاج محمد نہیں ہے۔ مزاج محمد کو سمجھنا ہے تو وحی ربانی کو سمجھنا ہوگا، وحی ربانی کو سمجھنا ہوگا تو کلام الہی پر غائر نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن پڑھے بغیر اگر کوئی تاریخ کو معین کرنا چاہے اور ہم پہ امپوز کرنا چاہے اور یہ کہے کہ یہی تاریخ برائے فروخت ہے، تو ہم ایسی تاریخ کو خریدنے میں دلچسپی نہیں رکھتے، یہ ہمارا طریقہ ہی نہیں ہے۔ لیکن ہم چونکہ قرآن پر نظر رکھتے ہیں، اور قرآن نے آپ کی اس بدر کے تعلق سے کبھی آل عمران میں رہنمائی کی ہے، کبھی سورہ انفال میں رہنمائی کی ہے۔ بھائی اگر آپ کو کسی ایک خاص تفسیر سے پرخاش ہے تو اٹھا کے ان تفاسیر کا مطالعہ کیجئے جو بین المسلمین کم از کم ایک ایسے اتفاق کی علامت بنے ہوئے ہیں کہ جہاں میں بھی نام لیتا ہوں، جہاں میرا غیر بھی نام لے رہا ہے، جہاں پہ دیگر مسالک والے بھی نام لے رہے ہیں۔ یہ ضروری امر ہے، اس لیے کہ میں نہیں چاہتا کہ بنیاد ایسی رکھ دی جائے کہ جس کے نتیجے میں جب آپ نص پر پہنچے تو آپ یہ کہیں کہ اصل میں غصبی تو طبیعت تھی تو وہاں بھی ایک غصب کیا اور اس کے نتیجے میں کہا یہ نصرت ہو گئی، یہ فتح مل گئی، یہ غلبہ ہو گیا۔ مسلمانوں کی طبیعت تو رہی ہوگی، مسلمانوں کے رسول کی طبیعت کبھی ایسی نہیں رہی۔ یہ میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اس لیے کہ یہ بڑے ہی اہم مسائل ہیں۔ اگر بنیاد درست نہیں ہوگی، وہ بہت اہم شعر ہے مگر بہت اب عام ہو گیا، خشت اول چن نہد معمار کج تا سریا می رود دیوار کج۔ پہلی اینٹ اگر ٹیڑھی رکھ دی گئی تو توقع اس بات کی نہ کی جائے کہ عمارت مستقیم ہوگی، عمارت استوار ہوگی، عمارت سیدھی ہوگی، نہیں۔ آپ سب سے پہلے اینٹ کو دیکھیں کہ آپ نے
اینٹ کس طرح سے رکھی ہے۔ اسلام کی بنیاد استوار کرتے ہوئے اگر غلط معارف و مطالب کو سامنے رکھ کر اس کی عمارت کی تشکیل دی جائے اور یہ توقع کی جائے کہ ہم یہ کہیں گے کہ کیا عمدہ عمارت ہے، کتنی حسین عمارت ہے، کتنی دلکش عمارت ہے، تو یہ توقع ہم سے نہ کی جائے، اس لیے کہ ہم قرآن کے پڑھنے والے ہیں، ہم قرآن کو سمجھنے والے ہیں، ہم نے قرآن کو درک کیا ہے، اور ہم نے قرآن کو درک اسفل سے نہیں کیا، ہم نے قرآن کو درک اعلیٰ سے کیا ہے، ہم اعلیٰ سے درک کرتے ہیں۔ تو پھر ایسی صورت میں پکار کے قرآن کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ مسئلہ کچھ اور تھا، تمہیں تو جانا ہی تھا، یہ ہماری مشیت میں طے تھا کہ تمہارا اسی طرح سے مقاومہ ہو، تمہارا اسی طرح سے مقابلہ ہو، تم اسی طرح سے ان کے سامنے نظر آؤ۔ چھوٹی سی بات کی ہے، بڑے ہی یعنی اگر میں آپ کو دلکش پیرائیں بتاؤں، کہنے والے یہ کہتے ہیں مکے اور مدینے کا فاصلہ 13 روز پر مشتمل تھا۔ ظاہر جو بھی وہاں پر رفتار تھی چلنے کی، سواریوں کے چلنے کی، تو اس کو سامنے رکھ کر کہا کہ یہ 13 روز کا فاصلہ ہے۔ آج کے اعتبار سے بدر کو معین کرنے والے کہتے ہیں مدینے سے 80 میل دور یہ مقام ہے، مقام بدر، جس کو چاہے بدر بھی کہا ہے۔ اب ایسی صورت میں کم از کم ہوش مند اگر انسان ہو تو وہ یہ محسوس کرے اور وہ یہ دیکھے کتنا فاصلہ سرکار رسالت مآب نے طے کیا اور کتنا فاصلہ کفار قریش نے طے کیا۔ جمہور مسلمین کی رائے نہیں، یہ تحقیق نہیں، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ڈیفینٹ بات ہے کہ سرکار رسالت مآب نے 3 روز کا فاصلہ طے کیا، کفار قریش نے 10 روز کا فاصلہ طے کیا۔ اگر اس کے بعد بھی تاریخ سمجھ میں نہیں آئے اور کوئی یہ کہے کہ کاروان پہ حملہ کرنے کے لیے جا رہے تھے، تو کم از کم سوچنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آخر کیا گفتگو کی جا رہی ہے۔ اپنے آپ کو غلط طور پر صرف کرتے کرتے اب مسلمان یہ چاہتا ہے کہ اپنے رسول کے تعلق سے بھی کچھ ایسی باتیں کر دے اور وہ سہو و نسیان نہ خطا نہ ہو، بلکہ وہ تحقیق کی منزل پر بات آ جائے اور دنیا کہے کہ ماشاءاللہ کیا ریسرچ کی ہے آپ نے، اور یہی تو ہم چاہتے تھے، اتنے ہی تو ہم آپ سے چاہتے ہیں کہ لبرل ہو جائیں، ہم تو چاہتے ہیں اتنے ہی آپ براڈ مائنڈڈ ہوں، ہم تو چاہتے ہیں کہ اتنے ہی آپ روشن خیال ہوں، ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ کی اتنی فکر بلند ہو، تعصب کا شکار نہ ہو۔ حملہ کرتے تھے تو کہیے کہ حملہ کرتے تھے، اس میں چھپانے کی کیا بات ہے، انہوں نے غلطی کی، اب تو آپ غلطی نہیں کرتے، آپ تو بہت ہی لٹریٹ ہو گئے، آپ تو بہت ہی پڑھے لکھے ہو گئے ہیں، آپ تو ماڈرن علوم کے حامل ہو گئے، وہاں معلوم نہیں تھا تو وہاں پہ یہ ہوتا تھا۔ اب علم نے ترقی کی اور جیسے جیسے علم ترقی کرتا گیا ویسے ویسے حالات سنورتے گئے۔ اب اگر اس طرح سے ہمارے زخموں پر مرہم لگا کے بینڈیج لگانے کی کوشش کی جائے اور کوئی یہ کہے کہ اس کو اس طرح سے مان لیں اس لیے کہ اس وقت ان کا موڈ بہت اچھا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ کچھ ایسی ہی باتیں ہو جائیں، تو ہم اس دام میں آنے والے نہیں ہیں۔ یہ دام بچھایا گیا ہے، ایک جال بچھایا گیا ہے، ہم اس دام میں تو آنے والے نہیں ہیں، اس لیے کہ قرآن نے ہماری ہر طور پر رہنمائی کی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ دیکھو وہ وقت یاد کرو، اذ تستغیثون ربکم، وہ وقت یاد کرو کہ جب ہم نے تمہیں اس آزمائش میں مبتلا کیا تو تم اللہ کی بارگاہ میں صدائے استغاثہ بلند کر رہے تھے۔ اذ تستغیثون ربکم، عجیب لفظ استعمال کیا ہے کلام مجید نے، دعا نہیں کر رہے تھے، تم استغاثہ بلند کر رہے تھے۔ استغاثہ کچھ اور ہے، دعا کچھ اور ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تم استغاثہ بلند کر رہے تھے۔ استغاثہ بلند ہوتا ہے نصرت کے لیے۔ اگر محمد بدر میں صدا استغاثہ دے تو حسین کربلا کے میدان میں اگر صدا استغاثہ دے تو سنت محمدی کی پیروی ہے، سنت محمدی کی پیروی ہے۔ یہاں پہ سمجھنے کی ضرورت ہے اذ تستغیثون ربکم، اور اس کے بعد کہا واستجاب لکم، تمہاری صدا استغاثہ بلند ہوئی، ہم نے اس کو استجابت کی منزل پہ لا کے رکھ دیا۔ تم نے ابھی آواز بلند ہی کی تھی، ہم نے تمہاری پکار پر لبیک کہا، اور کیا کیا؟ ہم نے وہ کیا جو کوئی اور نہیں کر سکتا۔
سکتا تھا، کوئی اور نہیں کر سکتا تھا۔ وَأَنِّي يُمْدِدْكُمْ بِأَلْفٍ مِّن مَلَائِكَةٍ مُرْدِفِينَ۔ ہم نے کیا کیا؟ تمہاری صدائے استغاثہ پر ہم نے جواب دیا، اور ہمارے جواب دینے کا یہ طریقہ تھا کہ ہم نے بے اختیار تمہاری مدد کی۔ اور تمہاری مدد ہم نے کیسے کی؟ ہم نے 1000 فرشتے لگاتار تم پر بھیجے، 1000 فرشتے، کہیں 1000 کا تذکرہ ہے، کہیں 3000 کا تذکرہ ہے، کہیں 5000 کا تذکرہ ہے۔ اور ملائکہ کو بھیجتے ہوئے بھی کبھی ملائکت مردفین کہا، کہیں ملائکت منزلین کہا، کہیں ملائکت مصومین کہا۔ کچھ ملائکہ تھے جو پے در پہ آ رہے تھے، صف بصف آ رہے تھے، لگاتار آ رہے تھے۔ کچھ ملائکہ تھے جو مسلسل نازل ہو رہے تھے، مسلسل نازل ہو رہے تھے۔ کچھ ملائکہ تھے جو نشان جنگ لگائے ہوئے گھوڑوں پہ سوار تھے۔ یعنی ایسی لشکر کی ہیبت اور کیفیت کلام مجید نے بتائی ہے کہ کسی کے وہم و گمان میں نہیں ہو سکتی کہ وہ مدد کیسے کی گئی، مگر مدد ہوئی۔ اور یہ بتایا کل کی تقریر، ظاہر ہے کہ اس آیت کو میں پڑھ رہا تھا، اب جو آیت پڑھوں گا آج پڑھ رہا ہوں انفال سے، کل میں نے اس آیت کو پڑھا تھا آل عمران سے، بے اختیار کا وما جعل اللہ وما جعلہ اللہ الا بشرا۔ اور یہ جو کچھ بھی کیا نا اللہ نے، تمہارے رب نے، اس لیے کیا کہ تمہیں راحت نصیب ہو جائے، تمہیں خوشی نصیب ہو جائے، تمہیں اطمینان مل جائے۔ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اور تمہارے دل مطمئن ہو جائیں۔ ان اللہ عزیز حکیم، یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے، اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ وہ صاحب عظمت و جلالت ہے، وہ صاحب کبریائی ہے۔ اس کا عالم یہ ہے کہ اس کی تم نہ طاقت سے واقف ہو نہ اس کی قوت سے واقف ہو، تم جانتے نہیں ہو۔ ہاں، وہ جب کبھی اس طرح سے کرتا ہے تو اپنی حکمتوں کو بھی داخل کر دیتا ہے۔ اس کے زبردست ہونے کی نشانی ملائکہ کا صعود و نزول ہے، اس کے حکمت سے پر ہونے کی نشانی کسی کے ہاتھ میں تلوار دے کے کہے آگے بڑھ جاؤ، تو وہ عزیز بھی ہے، حکیم بھی ہے۔ تفسیر کرنے والوں نے کہا اسے ضرورت نہیں ہے، وہ تو کبھی کبھی انسانوں کو آزمانے کے لیے اپنی نصرت کے فارمز کو بدلتا ہے، اپنی نصرت کے شیپس کو بدل دیتا ہے۔ کبھی نصرت ملک کے فارم میں آ جائے تو اس کو آپ مستقل نہ جان لیجئے، کبھی نصرت آپ کو محسوس یہ ہو کہ کسی شخص کے تحت آ جائے تو اس کو یہ نہ سمجھ لیجئے کہ ہاں ایسے ہی ہوگا، نہیں، اس کے پاس حکمتیں بدلتی ہیں، جیسا چاہتا ہے ویسے وہ کر دیتا ہے۔ اور اس کے لیے بس تمہارا کام یہ ہے کہ تم اس کے شکر گزار بندے بنے رہو۔ فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون، یہ اس آیت کے اختتام میں ہے، لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلۃ، ہم نے تمہیں بدر کے موقع پر فتح و نصرت و کامیابی عطا کی جبکہ تم کمزور تھے، جبکہ تم طاقتور نہیں تھے، خوف و ہراس میں مبتلا تھے۔ تمہاری کیفیت یہ تھی کہ تمہارا دم نکل رہا تھا، تمہاری کیفیت یہ تھی کہ تم سمجھ رہے تھے کہ جانتے بوجھتے ہم موت کے منہ میں جا رہے ہیں، تمہاری کیفیت یہ تھی کہ تم کہہ رہے تھے آئے تو ہم تھے اپنی جان کو بچانے کے لیے، ہمیں معلوم نہیں تھا کہ یہاں پہ آ کے ہماری جان چلی جائے گی، اس لیے نہیں آئے تھے۔ مگر ہاں بس یاد رکھو یہ اس کا طریقہ ہے۔ ہمارے پاس بہت سارے کامنٹیٹرز نے کہا اس کی نصرت جب فارمز بدلتی ہے تو کبھی اینجلیکل فارم میں آتی ہے، کبھی نان اینجلیکل فارم میں آتی ہے، کبھی ملک کے تعلق سے آ جائے گی، کبھی ملک سے بے پرواہ ہو کر آ جائے گی۔ تو اب ایسی صورت میں جہاں پر سرکار رسالت مآب کے استغاثے کو قرآن نے نقل کیا ہے، تو استغاثے کو تلاش اگر کرنا ہے تو یہی تو کمال ہے علماء کا کہ انہوں نے اب لیا سہارا حدیث کا۔ جہاں تک قرآن آپ کی رہنمائی کر رہا ہے، یعنی پرنسپلز میں قرآن نے آپ کی رہنمائی کی، ہم نے کہا جاؤ، جب گئے اور لشکر کو آتے ہوئے دیکھا، ظاہر 300 سے کچھ زیادہ افراد اور سامنے 1000 سے زیادہ آدمی چلے آئے تو کیا کیفیت ہوتی ہے؟ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اب تو ظاہر ہے کہ نقصان ہی نقصان ہے، مگر وہاں پر جس نے اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا، ایک مرتبہ عبداللہ ابن عباس
عبداللہ ابن عمر اور اجلہ صحابہ میں سبوں نے، یہاں تک کہ دو نام آپ کی خدمت میں اور پیش کر دوں، حضرت عمر اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں نے آپ کے لیے ظاہر ہے کہ بہت ہی اہم ایک دعا کو نقل کیا ہے، اور یہ دعا اٹھا کے دیکھیے کتابوں میں موجود ہے۔ بے اختیار جب لشکر کو آتے ہوئے دیکھا تو اس لشکر کو آتے ہوئے دیکھ کر سرکار رسالت مآب نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے اور بے اختیار کہا اللہم انجز لی ما وعدتنی، پروردگار جو تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے اب وہ پورا کر دے، جو تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے وہ پورا کر دے۔ یہ عالم تکوین کا وعدہ ہے یا عالم تشریح کا وعدہ ہے ہم نہیں جانتے، مگر بتایا یہ کہ تو نے مجھ سے ایک وعدہ کیا ہے، اب وقت وہ آ گیا ہے کہ تو اس وعدے کو پورا کر دے۔ اور پروردگار اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ من اہل الاسلام لم تعبد فی الارض ابدا، پروردگار میرے پالنے والے اگر یہ چھوٹا سا دستہ جو اسلام کا دستہ ہے اگر آج یہ فنا ہو گیا، اگر آج یہ ختم ہو گیا، من اہل الاسلام، اسلام نہیں کا، اسلام کے اہل جو ہیں اس دستے میں، بہت معمولی سی بات ہے مگر بڑی بلیغ بات ہے، آپ کی فکروں تک جانے والی بات ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اس پہ بہت غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اٹھا کے دیکھیے من اہل الاسلام، جو اسلام کے اہل ہیں ان پر یہ مبنی قافلہ ہے، ہوں گے بہت سارے، میں نے کل ہی کہا ہے آپ سے، میں نے کل ہی کہا ہے، مولانا مودودی نے کہا چند سرفروش فدائین تھے، پھر مولانا مودودی نے کہا اس میں مصلحت پرست بھی تھے کہ جو اسلام کے دائرے میں داخل ہو چکے تھے، وہ مولانا مودودی اردو زبان میں کہیں ٹھیک ہے مگر میں تو اصل کو کوٹ کر رہا ہوں کہ کہا اہل اسلام من اہل الاسلام اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ من اہل الاسلام، پروردگار اگر یہ چھوٹا سا دستہ جو اہل اسلام پر مبنی ہے اگر یہ ہلاک ہو جائے گا تو تیرا نام لینے والے دنیا میں کوئی نہ رہیں گے ابدا، کبھی تیرا نام نہیں لیا جائے گا۔ لشکر 313 اس میں بھی اہل، اور وہ اہل جو اسلام پر تھے، وہ اہل نہیں کہ جن کے دل میں وسوسہ تھا، وہ اہل نہیں کہ جن کے قدموں میں ڈگمگاہٹ تھی، وہ اہل نہیں کہ جن کے قدم کو ثبات نصیب نہیں تھا، بلکہ وہ معین تھے، وہ معین تھے اور وہی موضوع تھے۔ بے اختیار کہا پروردگار تو مدد کرنے والا ہے، اللہم پروردگار تو جانتا ہے، تو جانتا ہے، کیا کیا انزلت علی الکتاب، پروردگار تو نے مجھ پر کتاب کو نازل کیا ہے، پروردگار تو نے مجھ پر قرآن کو نازل کیا ہے، پروردگار امرتنی بالقتل، اور تو نے مجھے حکم دیا ہے قتال کا، تو نے مجھے حکم دیا قتال کا، میں خود سے نہیں آیا ہوں حملہ کرنے کے لیے، یہاں تک مجھے آنا تھا، اس تقریر میں اس لفظ کو مجھے لا کے رکھنا تھا ان مورخین کے لیے جو کہتے تھے کاروان پہ جا کے حملہ کرتے تھے، یہ قتال بدون امر الہی نہیں ہو رہا تھا، بلکہ کہا وَأَمَرْتَنِي بِالْقَتْلِ، تو نے مجھے قتل کا، قتال کا، مقاتلے کا، مجادلے کا تو نے مجھے حکم دیا ہے، میں اس حکم کو پورا کر رہا ہوں، اور وَعَدْتَنِي بِالنَّصْرِ، اور تو نے مجھ سے نصرت کا وعدہ کیا ہے۔ دیکھیے ایک ایک لفظ کو سنیے، مجھے جانا بہت دور ہے مگر میں چاہتا ہوں کہ بدر میں اگر بنیاد پڑ جائے تو فتح مکہ آپ کے لیے کوئی غیر معمولی ایونٹ نہیں ہوگا، یہ بات یاد رکھنے کی ہے۔ اگر بدر پر آپ کی نگاہیں مضبوط ہو جائیں، اگر آپ کی بدر پر فکر مضبوط ہو جائے تو خدا گواہ ہے کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بہت آسانی سے آگے بڑھ جائیں گے۔ پھر ایک مرتبہ سنیے پروردگار
پروردگار وعدے کا پورا کرنے والا ہے، وہ وعدہ جو تو نے مجھ سے کیا اس کو پورا کر۔ پروردگار دیکھ، اگر یہ چھوٹا سا دستہ، یہ ایک چھوٹی سی فوج جو تیرا نام لیتی ہے، تیری نام لیوا فوج ہے یہ، تو یاد رکھنا پروردگار اگر ان کو کچھ ہو گیا آج، اگر یہ ہلاک ہو گئے تو ظاہر ہے کہ پھر تیرا نام لینے والا دنیا میں کوئی نہیں رہے گا۔ یہ غیر معمولی جملہ ہے، یہ عالمین کے رب سے گفتگو کر رہا ہے، رحمت للعالمین، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ میرے لیے بڑا اہم مسئلہ ہے، ابداً کبھی بھی نہیں، یہ نہیں کہ 2 ہجری میں تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا، کبھی بھی زمین پر کوئی تیرا نام لینے والا نہیں رہے گا۔ احسان ہے ان کا جو اہل اسلام ہے، احسان ہے ان کا جو اسلام والے ہیں۔ لفظ اہل سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اہلیت ثابت کرتی ہے اور کچھ ثابت نہیں کرتی، یہ اہلیت ہے۔ یعنی اسلام کے لیے بھی قابلیت کی ضرورت ہے، اسلام کے لیے بھی اہلیت کی ضرورت ہے۔ اسلام بغیر اہلیت کے نہیں ہوتا۔ یہاں اہل کا مطلب عیال کے معنوں میں نہیں ہے، یہاں اہل کا مطلب کوالیفیکیشن کے معنوں میں، کہ کوالیفائی تو کرے اسلام کے لیے، جو اسلام کے لیے کوالیفائی کرے گا وہی آگے بڑھ جائے گا۔ اور پروردگار اگر یہ گزر گئے، یہ ختم ہو گئے، یہ تباہ ہو گئے، یہ فنا ہو گئے، یہ برباد ہو گئے، تو بس یاد رکھنا تیرا نام بھی رہنے والا نہیں ہے۔ بار الہ، تو نے مجھ پر کتاب کو نازل کیا ہے، انزلت علی الکتاب، تو نے مجھ پر کتاب کو نازل کیا ہے، وامرتنی بالقتال، اور تو نے مجھے قتال کا حکم دیا ہے۔ میں اپنی مرضی سے قتل نہیں کرتا، میں اپنے ہوا و ہوس کے نتیجے میں تلوار کو نہیں نکالتا، میں نفسانی اپنے تصورات کو سامنے رکھ کر، شہوانی خیالات کو سامنے رکھ کر کسی پہ حملہ نہیں کرتا۔ میرے نزدیک مال و متاع کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ سارے مورخین کو ایک مرتبہ ٹھوکر مار کے رکھ دی سرکار رسالت میں آپ کے اس جملے میں، امرتنی بالقتال، تیرے حکم کے نتیجے میں تسلیم کر رہا ہوں، اور تلوار آج جو نکل رہی ہے تیرے حکم کے تسلیم کے نتیجے میں نکل رہی ہے۔ وَوَعَدْتَنِي بِالنَّصْرِ، اور تو نے تو وعدہ کیا ہے نصرت کا، تو نے تو مجھ سے وعدہ کیا ہے نصرت کا۔ دنیا کو نصرت نظر آئی 114ویں سورے میں، نصرت پہلے دن ہی آ چکی تھی، نصرت پہلے دن ہی آ چکی تھی۔ کہا تو نے نصرت کا وعدہ کیا، اور اس کے بعد آخر میں اس دعا کو انتہا تک پہنچایا، لا تخلف المیعاد، پروردگار تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ بندے میں اور بندے کے پیدا کرنے والے میں یہ وعدہ کب ہوا، کہاں ہوا، جگہ کیا تھی، تاریخ کیا تھی، منزل کیا تھی، موقع کیا تھا، اس پر گفتگو کرو تو انسان کہے کہ ہاں بڑی عقلانی گفتگو ہو رہی ہے، یہ تو جسم و جسمانیت سے بیانڈ گفتگو ہو رہی ہے، یہ تو عالم نورانیت کی گفتگو ہو رہی ہے۔ یہ وعدہ کہاں کیا گیا تھا، وعدہ کرنے والے نے کیا وعدہ لیا تھا، نتیجے میں کیا کہا تھا، جس کے نتیجے میں بدر کے میدان میں کھڑے ہو کے کہنے والا اس کو یاد دلا رہا ہے کہ تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ دنیا کہتی ہے اور صحیح کہتی ہے، انک لا تخلف المیعاد، تو وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اگر کسی کے لیے وعدہ نصرت ہے تو وعدہ نصرت رہے گا، اگر کسی کے لیے وعدہ زحمت ہے تو وہ زحمت میں مبتلا رہے گا، اگر کسی کے لیے وعدہ جہنم ہے تو وہ وعدہ جہنم رہے گا، اگر کسی کو بشارت جنت کی دے دی گئی ہے تو وعدہ جنت ہی رہے گا، اس کا وعدہ بدلنے والا نہیں ہے۔ اگر اسی کو طے کر لے مسلمان تو غنیمت جان کے سرکار رسالت میں آپ کی صفوں میں آ جائے اور بس یہ کہیں، پالنے والے تو بہتر جانتا ہے، تو بہتر جانتا ہے، تو ان کے وعدوں کو کبھی بھی نہیں ٹھکراتا، جو وعدہ تو نے ان سے کیا اس کی تو کبھی بھی ایسی منزل پر لا کے نہیں کھڑا کرتا جس کے نتیجے میں وعدہ پورا نہ ہو۔ تو وعدے کا وفا کرنے والا ہے، لا تخلف المیعاد۔ اور جیسے ہی یہ دعا ختم ہوئی، دنیا کہہ رہی ہے کہ بے اختیار ایسا لگا جیسے مومنوں کو تو سکون مل گیا، اطمینان مل گیا، چین آ گیا، خوشخبری مل گئی، ایسا لگا جیسے کہ انہیں تو یہیں جنت کی بشارت دے دی گئی۔ بھائی یہی تو بات ہے، یہی تو بات ہے۔ یہ کیفیت رسول کی معیت میں ہو یا رسول کے بعد ہو، فرق نہیں پڑتا، یہ احوال قلب ہے۔ اگر طبیعت
طبیعت میں ربنا اللہ کہنا ہے تو ایسی طبیعت کو کوئی بھی اپنی جگہ سے نہیں ہٹا سکتا. الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. جو لوگ اپنے مقام پر کھڑے ہو کے فقط یہ کہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے, اللہ ہمارا مربی ہے, اللہ ہمارا پرورش کرنے والا ہے, اللہ ہمارا دینے والا ہے, تو پھر کیفیت صرف ایک تقاضا کرتی ہے, وہ کہتی ہے ثم استقاموا, اور ڈٹ جائیں اپنے مقام پر, کھڑے ہو جائیں اپنے مقام پر, فرار اختیار نہ کریں, پیچھے پلٹ کے نہ بھاگ جائیں, رسول کو کبھی تنہا نہ چھوڑیں, اور ایک مقام پہ رک کے کہیں کہ بس تو ہی ہے, اور ہم کھڑے ہو گئے. ثم استقاموا, تو ہم کیا کرتے ہیں ان کے لیے؟ تتنزل علیہم الملائکہ, ہم ان پر مسلسل ملائکہ کا نزول کرتے رہتے ہیں. وہ تنہا نہیں ہوتے, ان کے ساتھ ملائکہ ہوتے ہیں. تو کوئی تو ایسا ایک ہوگا بدر کے دن کہ جو تنہا اپنے مقام پر ڈٹا ہوا ہوگا. حمزہ کی تلوار تھک چکی ہوگی, عبیدہ کی تلوار ٹوٹ چکی ہوگی, مگر علی کی تلوار اپنے مقام پر ہے. تو ایک بات تو طے ہوئی کہ یہ وہ ہستی بنی تاریخ اسلام کی کہ اس نے کہا ربنا اللہ ثم استقاموا, ایمان لاؤ کہ اب علی پہ ملائکہ کا نزول بھی ہوتا. دیکھیے اختتام پر ایک آیت کے ساتھ سورہ محمد کی, اس کو اپنے دل و دماغ میں ایسی جگہ دیجئے کہ وہ ہل نہ سکے. یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم والذین کفروا فتعسا لہم اضل اعمالہم. اس پہ تقریر ختم کر رہا ہوں ترجمے کے ساتھ, اور ترجمے کے ذہن میں رکھیے. اے ایمان والو, شرط ہے ایمان, ایمان والو اللہ کی مدد کرو وہ تمہاری مدد کرے گا. کنڈیشنل ہے, کنڈیشنل ہے, انکنڈیشنل نہیں ہے. اللہ کی مدد کرو وہ تمہاری مدد کرے گا, اور نتیجے میں کیا کرے گا؟ یثبت اقدامکم, تمہارے پیروں کو قرار دے گا. یعنی قرار دے گا سے مراد یہ ہے ایسا ثبات دے گا کہ جس کے نتیجے میں تم اپنے موقف پر ڈٹے رہو گے. وہ بدر ہو, وہ احد ہو, وہ خندق ہو, وہ خیبر ہو, وہ کوئی غزوہ ہو, وہ 1434 میں آپ کا اپنا جینے کے لیے کوئی موقف ہو, اپنا جینے کے لیے کوئی موقف ہو, ڈٹے رہو, ڈٹے رہو, اڑے رہو. بس یہ کہو کہ یہی ہے ہمارا موقف, ہم اس سے ہٹنے والے نہیں ہیں. ایک مرتبہ انسان ڈٹ جاتا ہے تو پھر اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسے کامیابی و کامرانی عطا کرے. والذین کفروا, اور جو اس موقف سے کفر اختیار کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ایک عجیب لفظ استعمال کیا, فتعسا لہم, ان کے پیر جمے نہیں رہتے, ان کے پیروں میں ہوتی ہے ڈگمگاہٹ, ان کو ہوتی ہے لڑکھڑاہٹ. ان کا عالم یہ ہوتا ہے وہ منہ کے بل گرتے ہیں, پھر اٹھتے ہیں, پھر منہ کے بل گر جاتے ہیں. اور ترجمہ کرنے والوں مولانا فرمان علی نے کہا ایسے لوگ تہس نہس ہو جاتے ہیں, تہس نہس ہو جاتے ہیں. اضل اعمالہم, اور ان کے سارے اعمال جو انہوں نے کیے سب اکارت ہو جاتے ہیں, سب ضائع ہو جاتے ہیں. اتنا آسان ہے یہ مقیاس, اتنا آسان ہے یہ میزان, اتنا آسان ہے یہ میجرنگ اسکیل. اس پہ اپنے آپ کو تول کے دیکھ لیجئے کہ کون کس مقام پر کھڑا ہے. پیروں میں لغزش آئی, سمجھیے کہ کوئی غلطی ہوئی جس کے نتیجے میں آپ کو بچانے والا وہ بچا سکتا ہے, مگر کہتا ہے تم نے تو کفر کیا ہے, تم نے تو کفر کیا ہے. ایمان والوں کی تعریف یہ ہے کہ وہ ہر آن, ہر موقع, ہر لحظہ اللہ کی مدد کرتے ہیں. تو وہ مدد نماز پڑھ کے, روزہ رکھ کے, زکوٰۃ دے کے, خمس دے کے نہیں کر رہے ہیں آپ. ایسے کرنے کے لیے تو ملائکہ مقربین ہیں, مصومین آپ کو دے دیے, منزلین آپ کو دے دیے, مردفین آپ کو دے دیے, مقربین اپنے لیے رکھ لیے. تو اس کے پاس ہے ملائکہ عبادت کے لیے. بات یہ ہے اقامت دین کے لیے, تبلیغ دین کے لیے اپنے مقام پر ڈٹ جائیے اور یہ کہیے کہ یہی ہے, اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے. کیوں یہی ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو اسلام ہے. پروردگار علی اعلیٰ سے دست بدعا ہوں کہ مالک پیدا کرنے والے واسطہ محمد عربی کا, پروردگار قرآن فہمی ہم کو عطا کر, پروردگار ہمیں علوم قرآنی سے آشنا کر, پروردگار ہمارے قدم میں وہ ثبات عطا کر کہ جس کے نتیجے میں انہی قدموں پر چلتے ہوئے ہم جنت الفردوس میں پہنچ جائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.